بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشہور احادیث مبارکہ۔ دوزخ میں جانے والی ایڑیاں کون سی؟ سیدنا عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں، ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ آ ملے تو نماز میں دیر ہو گئی تھی اور صحابہ جلدی جلدی وضو کر رہے تھے۔ ہم اپنے پاؤں اچھی طرح دھونے کی بجائے ان پر مسح کی طرح گیلے ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ با آواز بلند فرمایا، دوزخ میں جانے والی ایڑیوں پر افسوس۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 60 ہے۔ معلوم ہوا وضو میں ایڑیوں کو خاص طور پر اچھی طرح دھونا چاہیے، ورنہ خدا نخواستہ خشک رہ جانے والی ایڑیاں اس وعید کی لپیٹ میں آ سکتی ہیں۔ نماز کے بعد اپنی جگہ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے تو اس وقت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ فرشتے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت کیجیے، اے اللہ اس پر رحم کیجیے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 445۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کرو کہ ان کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے۔ یہ سنن الترمذی کی حدیث نمبر 4 ہے۔ سبحان اللہ۔ مطالعہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے اور حکم ربانی بھی ہے۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہمارے لیے ایک کامل نمونہ قرار دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث شریف ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ 3 چیزیں مل جائیں خدا اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور وہ 3 چیزیں یہ ہیں، نمبر 1 کمزور پر نرمی، نمبر 2 والدین پر شفقت، اور نمبر 3 خادموں کے ساتھ بہترین سلوک۔ یہ ترغیب کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 267 پہ ترمذی کی حدیث ہے۔ Thanks for watching my video. Please like, subscribe and share my video with your friends and family members.